السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے بیوہ ہوں گے۔ عورت کی یہ کہانی اکیلے میں دیکھنا استغفار پلیز اس کہانی کو بچے نہ دیکھیں، بھلا والدین بیٹیوں کے گھر میں کہاں رہ سکتے ہیں، کیونکہ بیٹیوں کے گھر میں رہنا ہمارے معاشرے میں بہت غلط بات سمجھی جاتی ہے۔ میری شادی کو بمشکل 10 دن ہوئے تھے کہ میرے شوہر کو اچانک لندن سے کال آ گئی کہ میرے شوہر کی چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں، ان کو واپس جانا تھا۔ میں بہت پریشان ہوئی تھی، گھر مہمان سے بھرا ہوا تھا، مگر حالات کچھ اس طرح ہوئے کہ میرے شوہر کا واپس جانا ضروری ہو گیا تھا۔ اگر یہ جاب بھی ختم ہو جاتی تو دوبارہ اچھی جاب ملنا بھی آسان نہیں تھا۔ میرے شوہر نے مجھے بھلا راضی کر لیا کہ میں ان کے جانے پر اعتراض نہ کروں۔ میں شوہر کی مجبوری کو سمجھ رہی تھی، اس لیے خاموش ہو گئی، اور پھر میرے شوہر لندن چلے گئے۔ ان کے جانے کے اگلے دن ہی میرے شوہر کے جو رشتے دار رکے ہوئے تھے، انہوں نے بھی واپس کا سفر باندھ دیا، اور ایک ایک کر کے گھر سے سب چلے گئے اور میں اکیلی رہ گئی۔ میں اکیلی رہنے کی عادی نہیں تھی، اس لیے پہلے ہی دن گھبرا گئی اور اپنے والدین سے کہا کہ میرے پاس آ کر رہ جائیں۔ اس لیے والد نے میرے بڑے بھائی کو بھیجا کہ وہ مجھے گھر لے آئے۔ اس طرح اپنے شوہر کے چلے جانے کے بعد میں بھی اپنے میکے میں رہنے لگی، مگر کچھ روز رہنے کے بعد میرے شوہر نے مجھے کہا کہ اب مجھے اپنے گھر چلے جانا چاہیے، کیونکہ شادی کے بعد لڑکی اپنے ہی گھر میں اچھی لگتی ہے۔ میں نے شوہر کی بات مانی، اور ویسے بھی مجھے اپنے گھر ہی رہنا چاہیے اور اکیلے رہنے کی عادت ڈال لینی چاہیے، کیونکہ آج نہیں تو کل میرے شوہر کو جانا ہی تھا روزگار کے لیے، اور آج کل کے دور میں نئے روزگار ملنا بھی مشکل تھا۔ اس لیے میں نے واپس اپنے گھر چلے جانے کی حامی بھر لی تھی، مگر میرا دل بہت پریشان تھا۔ اتنے بڑے گھر میں اکیلے رہنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ اس پریشانی کا ذکر میں نے اپنے شوہر سے بھی کیا تو میرے شوہر نے مجھے تسلی دی کہ انہوں نے میرے لیے گھر میں رہنے کا بندوبست کر لیا ہے، کیونکہ مجھے زیادہ پریشانی رات کی تھی۔ رات کو اکیلے گھر میں مجھے ڈر لگتا تھا۔ میرے شوہر نے ایک بوڑھے چوکیدار کو گھر کی رکھوالی کے لیے رکھ لیا تھا۔ وہ شوہر کا جاننے والا تھا، اور میرے شوہر کے بقول وہ بہت نیک اور اعتبار والا آدمی بھی تھا، اور اس بوڑھے آدمی نے صرف رات کو میرے گھر کی چوکیداری کرنی تھی۔ دن کے وقت اکیلے رہتا اتنا مسئلہ نہیں تھا، اور پھر میں اپنے گھر واپس آ گئی، کیونکہ گھر بہت دنوں سے خالی اور بند پڑا تھا، اس لیے بہت گندا ہو رہا تھا۔ مجھ میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں اتنے بڑے گھر کی اکیلے صفائی کروں۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ اس بوڑھے چوکیدار کا انتظار کرتی ہوں، اور جب وہ آئے گا تو اس کے ساتھ مل کر صفائی کروں گی۔ پھر مجھے اپنے شوہر کی بات یاد آئی کہ وہ بوڑھا چوکیدار رات میں آئے گا اور میرے لیے رات کا کھانا بھی لے کر آئے گا، اور اگر میں چاہوں تو رات میں اس چوکیدار سے چائے بھی بنوا کر پی سکتی ہوں۔ میرے شوہر کو معلوم تھا کہ میں کافی کی شوقین ہوں، شاید اس لیے میرے شوہر نے ایسے چوکیدار کا
बंदोबस्त किया था, जो घर की रखवाली के साथ साथ मुझे चाय भी काफ़ी। फिर मैंने हिम्मत की और घर की सफाई शुरू की। बहुत टाइम लगा, मगर घर साफ हो गया और सब कुछ अपनी जगह पर तरतीब से रख घर साफ सुथरा हो गया था। शाम गुजर चुकी थी और मेरे थकावट और भूख से बुरा हाल था। मैं बड़े बेताबी से उस चौकीदार का इंतज़ार कर रही थी, मगर साथ ही मुझे घबराहट भी हो रही थी। न जाने वो कैसा आदमी था, लेकिन फिर मुझे शौहर की बेफिक्री वाला दिलासा याद आ जाता तो मैं ज़्यादा परेशान नहीं हुई। इतने में दरवाज़ा बजा। बूढ़ा चौकीदार आ चुका था। मैंने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला, मगर उसको देखकर अपने शौहर की बात पर यकीन आ गया था। वो बहुत बूढ़ा था, इसकी बड़ी सफ़ेद दाढ़ी थी, साफ सुथरे कपड़े थे और नज़रें मसलसल ज़मीन को तक रही थी। हालांकि वो मेरे वालिद के उम्र का था, मगर उसने एक बार भी नज़र उठाकर मेरे तरफ नहीं देखा था। मैंने उससे इसका नाम पूछा और ये भी कि मेरा शौहर इसको कैसे जानता है, तो उसने बताया कि उसका नाम लियाकत है, मेरे शौहर के दोस्त का ख़ानदानी मुलाजिम है। इस बात से मुझे बहुत तसल्ली हुई थी, क्योंकि जो भी हो ख़ानदानी मुलाजिम न धोखे देते हैं और न ही कुछ गलत करते हैं, और मैं तो फिर इसके मालिक की दोस्त की बीवी थी, तो मुझे कैसे नुकसान पहुंचा सकता था। मैंने मुतमईन होकर खाना खाया और क्योंकि मैं बहुत थक चुकी थी, इसलिए इस बूढ़े चौकीदार ने मुझे कहा कि अगर मैं चाहूँ तो वो मुझे काफ़ी बना कर दे सकता है। मैंने फ़ौरन हामी भर ली और आराम से अपने कमरे में जाकर अपनी वालिदा से फ़ोन पर बात करने लगी। थोड़ी ही देर में चौकीदार मेरे लिए कॉफ़ी बनाकर लाया। कॉफ़ी कप मुझे देते हुए भी उसकी नज़र मसलसल झुकी रहती थी। मैं उस चौकीदार की शराफत की कायल हो गई थी। कॉफ़ी की पहली चुस्की से ही मुझे मज़ा आ गया था। बहुत ही मज़ीद और कॉफ़ी बनाई थी। मैं जैसे ही कॉफ़ी पी रही थी, मेरे अंदर सुकून सा उतर रहा था और थकावट तो जैसे ख़त्म हो गई थी। कॉफ़ी पीते ही मुझे नींद आ गई और जब मेरी आँख खुली तो इनकी रोशनी फैल चुकी थी, मगर मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। इस रात में चुप रही, डर के मारे किसी से कुछ नहीं कहा, मगर 4 रातों से यूं ही होने लगा। जैसे मैं उठती, मेरे जिस्म पर कपड़े। मेरा नाम फरजाना है, मेरा ताल्लुक़ अमीर और खाते पीते घराने से है। हम 3 बहनें और 2 भाई हैं। मैं अपने बहन भाइयों में सबसे छोटी हूँ और अपने सब घर वालों की बहुत ज़्यादा लाडली हूँ। मेरी वालिदा तो सदा से खातून हैं और मेरी वालिद का कपड़े का बहुत बड़ा कारोबार था, जिसको मेरे वालिद ने खूब मेहनत से इस मुकाम तक पहुँचाया था। मेरे दोनों भाई ने तालीम हासिल करके मेरे वालिद के साथ कारोबार में हाथ बटाना शुरू कर दिया था, जिससे मेरे वालिद के कारोबार को मज़ीद बढ़ावा मिला था। मेरे भाई हम सब बहनों से बड़े थे। मेरे बड़ी बहनों की शादी मेरठ के बाद कर दी गई थी, क्योंकि मेरे वालिद के बकौल बेटियों की जितनी जल्दी शादी हो जाए इतना ही अच्छा है।
اور جب بیٹوں کے پاؤں کمائی میں جم جائے تب ان کی دلہن لانی چاہیے۔ لہٰذا میری بڑی بہنوں کی شادی کے بعد میرے والد نے میرے دونوں بھائیوں کی شادی بھی خاندان میں کر دی تھی۔ میرے دونوں بھابھیاں بہت ہی اچھی تھیں اور میری بہنیں اپنے گھروں میں خوش و خرم رہ رہی تھیں۔ میں بچپن سے ہی تھوڑی نخریلی اور لاڈلی تھی اور شاید مجھ پر نخرہ اجزتا بھی تھا کیونکہ میں بے تحاشا حسین لڑکی تھی اور نہایت ہی نازک مزاج۔ مجھے شروع سے پڑھنے کا شوق تھا اور جلدی شادی کے حق میں نہیں تھی۔ میرا ماننا تھا پڑھ لکھ کر اور پھر زندگی کو تھوڑا انجوائے کرنے کے بعد ہی شادی ہو، تب تک لڑکی میچور ہو چکی ہوتی ہے۔ اس لیے میں نے اپنے والدین سے ضد کر کے اپنی بات منوائی اور مزے سے پڑھائی اور ساتھ میں زندگی کے مزے لوٹ رہی تھی اور سب کے لاڈ پیار اور توجہ کی اکلوتی وارث بنی ہوئی تھی۔ مجھے گھر کے کاموں میں کچھ خاص دلچسپی نہیں تھی۔ گرمی کے چھینٹوں کی وجہ سے میں نے کھانا بنانا سیکھ لیا تھا۔ میری والدہ اس بات کے خلاف تھی کہ لڑکی کو گھر کے کام نہ آتے ہوں۔ میری والدہ کا کہنا تھا کہ عورت اصل حسین تب ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کا ہر کام جانتی ہوتی ہیں۔ باقی بہنیں تو پھر بھی میری والدہ کی فرما بردار تھیں، اس سے جلد ہی گھر کے کام سیکھ گئی تھیں، مگر مجھے گھر کے کاموں سے الجھن ہوتی تھی۔ لیکن امی کے ڈر سے میں نے بھی جیسے تیسے سب کام سیکھ لی تھی۔ وقت گزرتا گیا، جیسے ہی میں نے بی اے کا امتحان دیا، میرے والدین نے میرے لیے بھی رشتہ منتخب کرنے کا سوچا۔ میں پہلے سے بھی زیادہ حسین ہو گئی تھی اور پھر سب کی لاڈ پیار نے مجھے مزید حسین بنایا ہوا تھا، اس لیے میرے رشتوں کی لائن لگی ہوئی تھی۔ یہ میری والدہ کا کہنا کہ یہی وقت صحیح ہے کہ فرزانہ کا رشتہ کر دیا جائے۔ اگر ان رشتوں کو بھی منع کر دیا، کچھ ٹائم بعد رشتے آنے بھی بند ہو جائیں گے، کیونکہ اب میری عمر تھی شادی کی اور اگر مزید عمر بڑھ گئی تو کوئی نہیں لے گا اور نہ ہی میرا حسن تب کام آنا تھا۔ میری والدہ کی بات میں وزن تھا، اس لیے میری والد نے مجھے سمجھایا کہ اب زیادہ دیر نہیں کرتے، کیونکہ لڑکی کی عمر زیادہ ہو جائے تو اس کے رشتے آنا بہت مشکل ہو جاتے ہیں۔ پھر میں نے بھی اپنے والدین کی مان لی اور کہہ دیا جہاں چاہیں میری شادی کر دیں، میں تیار ہوں شادی کرنے کے لیے۔ میں گھر میں لاڈلی تھی اور اپنی مرضی کی تھی، مگر ایسی فطرت کی نہیں تھی کہ اپنے لیے خود لڑکا پسند کروں اور نہ ہی مجھے کبھی کسی لڑکے میں دلچسپی محسوس ہوئی تھی۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ شادی جب بھی کروں گی اپنے والدین کی مرضی سے ہی کروں گی، اس لیے اسکول کالج میں لڑکوں کے ساتھ پڑھتے ہوئے بھی میں بہت محتاط رہتی تھی اور ہمیشہ خود کو پردے میں ہی رکھا تھا کہ کچھ بھی ہو، لڑکی کے لیے اس کی عزت ہی سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ اور پھر میرے والدین اور میرے بھائیوں نے کسی کی پرواہ نہیں کی تھی اور مجھے آگے بڑھنے دیا تھا، تو میں کیسے ان کے اعتبار کو توڑ سکتی تھی؟
اس لیے میں نے تعلیم حاصل کرنے کے دوران کبھی کچھ ایسا نہیں ہونے دیا تھا، اور اب جب رشتے کی بات آئی تو میرے والدین نے مجھ سے پوچھا کہ اگر تمہیں کوئی پسند ہے تو بتا دو، لیکن میں نے بول دیا تھا کہ میں ان کی مرضی سے شادی کروں گی۔ میرے والدین بہت خوش تھے کہ میں لاڈ پیار میں بھی حد سے نہیں گزری تھی۔ پھر میرے لیے اچھے رشتے کی تلاش ہونے لگی۔ رشتے تو بہت سارے تھے، مگر میرے والدین بہت چھان بین کر رہے تھے۔ وہ بہترین رشتہ ڈھونڈنا چاہتے تھے کہ مجھے بعد میں کوئی تکلیف نہ ہو اور خوشی سے رہوں۔ خیر، یہ چاہت تو ہر ماں باپ کی ہوتی ہے کہ ان کی بیٹیوں کو اچھے مرد ہی ملیں۔ اب یہ تو بیٹیوں کا نصیب ہوتا ہے۔ آخر دن میرے لیے ایک ایسا رشتہ آیا جیسا میرے والدین چاہتے تھے۔ اسامہ میرے بھائی کا جگری دوست کا کزن تھا اور اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا بھی۔ والدین کا بہت پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا۔ بھائی کے دوست خالد بھائی کا کہنا تھا کہ اسماء نے ماں باپ کے بغیر بہت مشکل ٹائم گزارا ہے، مگر اس نے کوئی بری عادت نہیں اپنائی اور نہ ہی کسی بری صحبت میں پڑا تھا، بلکہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ساتھ ساتھ اسماء نے اپنے والد کے کاروبار کو صحیح ٹائم اور محنت دی، جس سے اس کا کاروبار بہت بڑھ گیا تھا۔ روپیہ پیسے کی بہت ریل پیل تھی اور اب تو اسماء کو لندن میں بہت اچھی نوکری مل گئی تھی اور کاروبار کو اسماء نے اپنے والد کے بہت ہی پرانے خاص اور اعتبار والے ملازم کے حوالے کیا ہوا تھا۔ اس طرح سے پیسہ دونوں طرف سے برس رہا تھا، اور اب جب وہ لندن سے چھٹیاں گزارنے ہمارے گھر اپنی خالہ یعنی خالد بھائی کی والدہ سے ملنے آیا تو میری والدہ نے اسماء کو شادی کا کہا اور ساتھ میں ہی بہت سے رشتے بھی بتائے ڈالے۔ نہیں، لڑکیوں میں فرزانہ کا ذکر اور اس کی قصور بھی تھی، اور اسماء کو فرزانہ بہت پسند آئی تھی، اس لیے تھوڑی بہت چھان بین کی گئی۔ اسماء سے ایک دو بار ملاقات بھی کی گئی اور واقعی وہ اس قابل تھا کہ اس کا رشتہ قبول کیا جاتا ہے، اس لیے اس رشتے کو ہاں کر دی گئی تھی، اور پھر شادی کی تیاریاں ہونے لگی، کیونکہ اسماء شادی کر کے جانا چاہتا تھا کہ جلدی سے جلدی اپنے بیوی کو اپنے پاس بلا سکے، اور یوں جھٹ پٹ میری شادی اسماء سے کر دی گئی تھی۔ میں ویسے تو خوش تھی، اسماء کی بہت تعریفیں سن رہی تھی، مگر اندر ہی اندر دل میں بہت ڈر تھا کہ پھر بھی وہ شخص میرے لیے انجان تھا اور نہ جانے میرے ساتھ اس کا کیا رویہ ہوگا۔ میں اگلے گھر میں بہت عیش سے رہوں گی یا بہت سے لڑکیوں کی طرح مجھے بھی بہت کچھ برداشت کرنا پڑے گا، اس طرح کی بہت سی سوچیں تھیں جس نے مجھے ڈرایا ہوا تھا، اور میں تھوڑی پریشان بھی تھی اور اپنے اتنے پیار کرنے والے والدین اور بھائیوں کو چھوڑ کر جانے پر بہت زیادہ اداس بھی تھی۔ سب کچھ بہت سی تسلی اور دلار سے دیے رہے تھے، اور پھر وہ دن آ گیا جب میری شادی
بہت ہی دھوم دھام سے ہو گئی تھی، کیونکہ میں اپنے والدین اور بہن بھائی کی لاڈلی تھی اور اسماء اکلوتا اور بہت پیسے والا، تو دونوں طرف سے کسی چیز کی نہیں چھوڑی گئی تھی، اور جو کچھ اسماء کے والدین حیات نہیں تھے اور بھائی بہن بھی کوئی نہیں تھا، اس لیے خالد بھائی کا پورا خاندان اسماء کی فیملی بن گیا اور شادی کی رسومات کی گئی۔ شادی کے انتظامات سب انہوں نے مل کر ادا کیے، اور اسماء کی پھوپھیاں اور خالہ تو شادی کے بعد بھی رکنے والی تھی کہ نئی نویلی دلہن کو ابھی وقت لگے گا۔ اسماء واقعی بہت اچھی شوہر ثابت ہوئے تھے۔ اس دنوں میں اسماء نے میرا بہت خیال رکھا تھا اور مجھے بالکل بھی محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں ماں باپ کا گھر چھوڑ کر آئی تھی۔ اسماء میری چھوٹی بات اور خواہش کا احترام کر رہے تھے۔ اس سے سب نے مجھے بہت خوش کر دیا تھا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے نہ تھکتی تھی، اور میرے والدین بھی میرے چہرے کی خوشی دیکھ کر بہت خوش تھے۔ اب مجھے اسماء کو اچانک لندن جانا پڑا تو میں بہت اداس اور پریشان ہوئی تھی، اور اکیلے گھر میں رہنا بھی مشکل تھا، مگر مجھے ہر حال میں سمجھوتا کرنا